کیا یہ محض ایک خواب نہیں، مذاق نہیں کہ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب جو صدیوں سے اس علاقے کا بلکہ اس پورے خطے کا اناج گھر رہا، پانی کا مرکز رہا، وہ آج صاف پانی کے فراہمی سے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ 90% لوگوں کو صاف پانی کی سہولت میسر نہیں ہے، جبکہ ہمارے ریاستی اداروں میں لامحدود مراعات سمیٹنے والے بڑی بڑی تنخواہوں پر بڑے بڑے دماغ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، جن کی بنیادی ذمہ داری عام انسانوں کو صاف پانی کی، صحت مند پانی کی فراہمی تھا، وہ ہمارے ہاں ایک خواب بن کر رہ گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف کراچی اور لاہور میں، جو کہ بڑے ہمارے میٹروپولیٹن شہر ہیں، ان میں گھروں میں پانی فراہم کرنے والا وہ 90% ہیپاٹائٹس کے امراض سے بھرپور ہے، بیماریوں سے اٹا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب جو ہمارا جو اشرافیائی طبقہ ہے، ریاست کو چلانے والا یا ریاست سے باہر جو بڑے بڑے سرمایے، بڑے بڑے جاگیرداروں کے مالک ہیں، ان کا تو یہ بنیادی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے تو ہر بڑے شہر میں، بڑے بڑے مالز میں، بڑے بڑے سٹوروں پر ملکی اور غیر ملکی درآمد شدہ تمام دنیا کے بڑے بڑے برانڈ کی پانی کی بوتلیں میسر ہیں۔ وہ جاتے ہیں اور کسی بھی قیمت پر وہ پانی خرید کر اپنا اور اپنے بچوں کے لیے اب وہ بہترین پانی پیتے ہیں، صاف ستھرا پانی پیتے ہیں اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سہولت عام آدمی کو میسر ہے؟ کیا عام آدمی جو ایک وقت کی روٹی کھانے سے محروم ہے، اپنے پورے دن بھر کی کمائی سے، ماہانہ کمائی سے، وہ روٹی نہیں کھا سکتا، وہ ایک چھت تلے سو نہیں سکتا، وہ بیماری کی شکل میں دوائی نہیں لے سکتا، کیا وہ یہ پانی خرید کر پی سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ کیا ابھی بھی ہم اس تمام صورتحال میں ان اشرافیہ کے اور دولت کے پجاریوں کے چکنی چپڑی وعدوں، ارادوں پر انحصار کریں؟ پھر ہم ان کی باتوں پر یقین کر کے اپنے جو ہمارا قانونی، ہمارا قومی، ہمارا سماجی حق ہے، ہماری طاقت ہے، اختیار ہے، یعنی ووٹ کی طاقت، ہم دوبارہ پھر ان کو ووٹ دے کر ان کو پارلیمان کا حصہ بنا دیں، جہاں پر یہ جا کر صرف اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں، نتیجتاً ان کی دولت کے انبار کو ہمالیہ ماؤنٹ ایورسٹ سے بڑھ رہے ہیں، ملک کے اندر اور غیر ملکوں میں۔ اور جو 90% 22-23 عام انسان ہیں، محنت کش طبقہ ہے، جو اس قوم کا 90% قومی جسم کا حصہ ہے، اور 100% جو قومی دولت کو پیدا کرتا ہے، وہ خود پانی کے، صاف پانی کی فراہمی سے محروم ہے، وہ اپنے بچوں کو صاف پانی نہیں پلا سکتا۔ تو اسی طرح، اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہ تو ایک ڈراؤنا خواب ہے، یہ تو مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، اور افسوس کے ساتھ آج پھر دوبارہ ہم ان کی باتوں پر یقین کر کے جو ہمارے پاس ایک حق ہے، ہم پھر دوبارہ ان کو ووٹ دے کر وہاں بھجوا دیتے ہیں تاکہ یہ مزید لوٹے، مزید طاقتور ہو، اور ہم غریبوں کی مزید یہ چمڑی ادھیڑیں۔ ہماری جو آج سے 40-50 سال پہلے جو چھوٹی چھوٹی ہماری سہولیات تھی، جیسے ٹرانسپورٹیشن کی، بسوں کی یہاں سہولیات تھی، جیسے ہمارے ہاں ہاسپٹلز میں مفت ادویات کی فراہمی تھی، جیسے ہمارے اسکول چلتے تھے، جیسے ہمارے سڑکوں کا نظام تھا، یا جیسے اور ہماری سماجی، وہ ساری غائب ہوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ آخر وہ کدھر جا رہی ہیں؟ دولت پیدا کرنے والی جو آبادی ہے
وہ تو 50 سال پہلے کی نسبت آج دگنی سے بھی دگنی ہو گئی ہے، یعنی زیادہ دولت پیدا کر رہی ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے۔ لیکن یہ جو دولت پیدا ہوتی ہے، قومی دولت، وہ جا کدھر رہی ہے؟ وہ تو اس 90% جو دولت پیدا کرنے والا اصل طبقہ ہے، وہ تو اس کی زندگی میں بہتری، زندگی میں خوشحالی، اس کی ترقی، اس کی سماجی بہبود کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ وہ تو اپنے تمام بنیادی جو اس کے تقاضے ہیں، جو ریاست نے ضمانت لی ہوئی ہے کہ عام آدمی کو وہ روزگار کی فراہمی کرے گی، عام آدمی کے لیے وہ سستے گھر بنا کر دے گی، عام آدمی کو وہ صاف پانی کی فراہمی کرے گی، عام آدمی کو وہ تعلیم دے گی، عام آدمی کی وہ بیماریوں کا علاج کرے گی، عام آدمی کے لیے وہ مہنگائی پر کنٹرول کرے گی، وہ تو اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کر رہی۔ آخر یہ جو یہ ہماری ریاست ہے یا حکومت ہے، اس پر جو گرپ ہے وہ چند خاندان ہیں، اقلیتی خاندان ہے، چند خانوادے ہیں شروع دن سے۔ وہ AR شبلی کی کتاب 22 خانوادے جو 1972 میں سامنے آئی اور 1962 میں اس پر کام ہونا شروع ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا کہ ارتکاز دولت اور ارتکاز اختیارات چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ گیا۔ کیا آج وہ دولت اور وہ جو اختیارات ہیں وہ ان خاندانوں سے باہر نکلے ہیں؟ ابھی بھی وہ بالکل بینی ہی انہی خاندانوں، چند خانوادوں تک محدود ہیں، اور ان کی جو دولت ہے وہ 50 سال پہلے کی نسبت آج کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ان کا دنیا میں کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہے جہاں پر ان کے محل نہ ہوں، جن کے وہاں بینک ڈپازٹس میں کھربوں ڈالر، اربوں ڈالر جو یہاں میں اور آپ کماتے ہیں، ہمارے بڑوں نے وہ پیسہ دیا ہوا ہے ٹیکس کی شکل میں، لیکن وہ بجائے ہمارے اوپر استعمال ہوتے ہیں، ہماری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوتے، ہمیں وہ سماجی بہبود، سماجی انصاف فراہم کرتے، وہ ان کے ڈپازٹس میں چلا گیا، ان کے غیر ملک اکاؤنٹس میں چلا گیا، ان کی فیملیوں کی مراعات میں اضافے کے لیے چلا گیا۔ کیونکہ ہم جو اپنے طبقے کی جو بنیادی جو ضرورت ہے، اس ضرورت سے ہم شعوری طور پر محروم ہیں۔ ہم آج بھی اپنے مختلف علاقوں میں انتخابات کے دنوں میں ہم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں آج بھی اپنے محل نما گھروں سے اٹھ کر بڑی بڑی گاڑیوں میں۔ یاد رکھیں کہ ان کی جو ایک گاڑی ہے جو ان کے پاس تصرف میں ہوتی ہے، اس گاڑی کی آج قیمت 12 سے 15 کروڑ ہے، لینڈ کروزر V8، اور ان کے پاس ان گاڑیوں کی لائنیں ہوتی ہیں جو ان کی جہاں جس گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اس کے آگے بھی 2-3 گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کے باڈی گارڈز کی، اور پیچھے بھی، تاکہ ہم جیسے لوگ ان پر انگلی نہ اٹھا سکیں، ان پر مزاحمت نہ کر سکیں، ان پر تنقید نہ کر سکیں، ان سے سوال نہ کر سکیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی بات نہ کر سکیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ آتے ہیں تو ہماری وہ جو چھوٹی چھوٹی جو مطالبات ہوتے ہیں کہ جی ہماری گلیوں کا سیوریج ٹھیک کر دیں، ہماری گلیوں کی جی لائٹ ٹھیک کر دیں، جی ہماری گلیوں کا جی سڑک صحیح کر دیں، جی ہمیں جی وہ پھر کوئی 1-2 بریانی کا معاملہ بن جاتا ہے، اور آپ کے سامنے 2019 کا جو یہاں ضمنی انتخاب ہوا ہے حلقہ 133 میں، آج وہ حلقہ 127 ہے قومی اسمبلی کا، اس میں وہ جی قرآن پر اور بائبل پر وہ 2-3 ہزار روپے دے کے وہ حلف اٹھوا لیتے ہیں کہ جی ووٹ آپ نے اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، تو یہ آپ اخلاقی طور پر ہمارے پابند ہیں۔ تو جب یہ ہم چھوٹے چھوٹے ہم ان چکروں میں اپنے آپ کو بیچ دیں گے تو ہمارا جو اصل مطالبہ ہے وہ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ نہیں، ہمیں دولت کی مساوی اور منصفانہ تقسیم چاہیے سماج میں، ہمیں رہائش چاہیے، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے گھروں میں صاف پانی نہیں آتا، وہیں پر ہمارے بڑے شہروں میں
کراچی لاہور جیسے بڑے شہروں میں، ان شہروں میں بھی 70% ہماری گلیوں میں خدا نہ خواستہ میڈیکل ایمرجنسی کی شکل میں یا کسی اور چوری یا واردات کی شکل میں ہماری گلی میں جو ریاست کی بنائی ہوئی جو ایمبولینس ہے یا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں یا پولیس کی گاڑی ہے، وہ بر وقت نہیں آ سکتی، وہ گھس ہی نہیں سکتی 70% گلیوں میں جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمیں دیا ہے ان لوگوں نے، یہ ہے ہماری جہالت اور ہماری لاپرواہی کی آج نتیجہ کہ آج بھی یہ ہم پر سوار ہیں۔ صاف پانی کی فراہمی میں 1300 پلانٹس لگا دیے پنجاب گورنمنٹ نے۔ 1300 پلانٹس میں سے پنجاب میں یعنی 13 کروڑ انسانوں کے لیے 1300 پلانٹ لگائے، اور ان 1300 پلانٹوں کا بھی حال یہ کہ 650 پلانٹ آج بھی خراب پڑے ہیں، مرمت کے لیے کوئی نہیں وہاں جاتا، صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ بکر ایک ضلع ہے جس ضلع سے ہر انسان سے غریب وہاں جو آدمی رہتا ہے وہاں سے اس سے وہ ٹیکس لیتے ہیں، ہمارا یہ اشرافیہ، لیکن وہاں ایک بھی پلانٹ نہیں ہے، یعنی یہ جو 1300 پلانٹ ہیں اس میں سے ایک پلانٹ بھی وہاں نہیں لگایا۔ اسی طرح ہماری ان گلی کوچوں میں جو پلانٹ ہے اس میں سے میں نے بتایا آدھے خراب ہیں، لیکن انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب یہ ان کی ذمہ داری میں نہیں آتا۔ تو یہ جو ہمارے اوپر اشرافیہ یا ہمارے اوپر یہ جو قابض اقلیتی لوگ ہیں، چند ایک مراد یافتہ، جن کو یعنی صرف اور صرف یہ دولت اور اپنی مراد میں اضافے کا ہی ان کا ہر وقت پلان رہتا ہے، اسی زمرے میں 2018 کا جو جسٹس ثاقب نثار کی جو نام نہاد عدالتی کارروائی ہے پانی کی صاف فراہمی کے خلاف، اور پانی کی یہ جو برانڈڈ بوتلیں بیچنے والے جو قوم کا پانی اربوں خربوں کا ڈیلی بنیادوں پر، روزانہ کی بنیادوں پر نیچے سے نکالتے ہیں، مفت کی شکل میں نکال کر وہ بیچ رہے تھے، تو اس کارروائی کے بعد کیا آج ریاست کی اس 90% آبادی کو کیا وہ پانی کی فراہمی بہتر ہو گئی ہے؟ کیا بلکہ اس عدالتی کارروائی کے بعد اور وہ جو کارروائی کا کوئی اثرات ہی ان پر مرتب نہیں ہوئے، نہ ان کے قانوناً انہیں کسی گرفت میں لایا گیا، نہ ان پر بڑے جرمانے کیے گئے، نہ ان پر بڑا ٹیکس لگایا گیا، نہ ان کو روکا گیا، کیا ریاست سوچ سکتی ہے، کیا عام کہ یہ جو اخلاقیات کا کوئی بھی جو پہلو ہے اس پر کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ پانی صاف پینے کے پانی پر کاروبار کیا جائے؟ اس صاف پانی کی فراہمی پر ہم ان سرمایہ دار بڑے بڑے کاروبار کرنے کی اجازت دے دی جائے جو اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا روزانہ نفع کماتے ہیں؟ کیا یہ انسانی بنیادی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیا انسانی بنیادی یہ حق نہیں ہے کہ صاف پانی ہر انسان کو بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی سماجی لکیر کے ملے؟ کیا یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے نہیں آتا؟ لیکن اس پر وہ اربوں روپیہ کما رہے ہیں، اور ہمارے جو یعنی ریاست کی مشینری ہے وہ ان سے کہ پوشیدہ ہاتھوں سے کروڑوں روپے ماہانہ کک بیکس لے رہی ہے، اور ہمارے جو قانون بنانے والے ادارے ہیں، پارلیمان ہے، اور اس کے اندر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ تو ہمارے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں یعنی بزنس مین ہیں، ان کے وہ سیلز مین ہیں، اور ان کے اشاروں پر وہ انہیں جو چاہیے ہوتا ہے قانون میں لچک پیدا کرنا یا قانون میں ترمیم پیدا کرنا یا نیا قانون بنانا، ان کے فائدے کے لیے جن کے وہ نمائندے بن کر آتے ہیں، جن سے وہ سپورٹ لیتے ہیں، فائنینشیل مالیاتی سپورٹیں لیتے ہیں، وہ تو ان کے لیے قانون سازی کرتے ہیں یا وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ 90% عوام جو ان کو ووٹ ڈالتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر ہم نے سوچنا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اپنے جیسے اپنے محلے میں اپنے علاقے کے رہنے والے لوگوں کو ہم قانونی طور پر تیار کریں، قانونی طور پر ووٹ دیں، قانونی طور پر انہیں سپورٹ کریں، تاکہ وہ پارلیمان میں جا کر ہماری تصویر بن سکیں، ہماری آواز بن سکیں، ہمارے مسئلوں کو ڈسکس کر سکیں،
ہمارے لیے وہ آواز بلند کر سکیں تاکہ عوام میں ایک سماجی شعور پیدا ہو اور ہمارا بھی وہ جو زندگی گزارنے کا بنیادی حق ہے وہ ہمیں ملے. لیکن وہ اس وقت ملے گا جب ہم طبقاتی شعور کو سمجھیں گے, جب ہم اپنے حقوق کو سمجھیں گے اور اس حقوق کے لیے ہم جدوجہد بھی کریں گے. شکریہ.